کورونا وائرس کی وبا سے بچاؤ کے سلسلے میں ملک بھر میں نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن سے غریب و متوسط طبقہ پریشان حال ہے، اور رمضان المبارک کی مناسبت سے آج شہر کی مسجد طور کے انتظامیہ کمیٹی اور نیو انڈیا فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی جانب سے ضرورت مندوں میں کل 500 رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کرناٹکا اقلیتی کمیشن کے سابق رکن اور مسجد انتظامیہ کے ذمہ دار ڈاکٹر عبدالحمید نے بتایا کہ یہ مساجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کو صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ انہیں خدمت خلق کے مراکز بنائیں اور اس لاک ڈاؤن سے پریشان ضرورت مندوں کی ہر ممکن امداد کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد کی جانب سے تقسیم کیے گئے رمضان کٹس مسلمانوں کے علاوہ کثیر تعداد میں غیر مسلم خاندانوں میں بھی بانٹے گئے۔ اس موقع پر پولیس اہلکاروں نے بھی آگے بڑھ کر مسجد کمیٹی کا ساتھ دیا اور اس کار خیر کی خوب ستائش کی۔ مسجدوں کی ذمہ داری جو ہے جہاں تک ہو سکے حقوق اللہ کی ادائیگی ہوتی رہی ہے۔ اب تو لاک ڈاؤن کے معاملے میں وہ بھی بند ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو اس حساب سے جو ہے ہر مسجد کے ذمہ دار، حضرت مسجد کا متولی اور حضرت مسجد کے ممبران اور حضرت مسجد کو لگتے ہوئے مخیر حضرات، یہ رول ماڈل ہے مسجد طور۔ اس طریقے سے اگر ہر مسجد کے صدر، ہر مسجد کے ممبران اور ہر اس مسجد کے احاطے میں رہنے والے دولت مند حضرات اگر ایک جٹ ہو کر اپنے محلے کے غریبوں کا خیال کریں تو میرے خیال میں کوئی مسجد کے پاس کوئی غریب جو ہے بھوکا نہیں رہے گا اس لاک ڈاؤن کے معاملے میں۔ میکزیمم جو یہ کووڈ-19 اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو اس میں جو ضرورت مند کے لیے جو ریشن کٹس دینا تھا، ہم نے ان رمضان مبارک میں 500 ریشن کٹ دیے ہیں، اور 15 دن پہلے بھی 200 ریشن کٹ بھی دیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں سب چیز محلے والوں کے لیے ہم لوگ کام کیے ہیں، اور مسجد طور میں جو بھی محلے کے لوگ ہیں مسجد کی طرف سے ہم لوگ میکزیمم سپورٹ کر کے یہ کیے ہیں۔ ہم لوگ تقریباً 500 کٹ، ایک کٹ کی قیمت تقریباً 2500 روپیہ ہے۔ 20 کے جی چاول، آٹا، تیل، سیویاں، سب چیز کا مہیا کیا گیا ہے۔ تقریباً یہ 5-10 ممبر کی فیملی کے لیے تقریباً 1 مہینے تک یہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ لاک ڈاؤن کا بھی بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریباً 1.5 میٹر کو سب کو مجموعے کو جمع کر کے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ۔